سوال جواب ساری عمر کے لیے ختم ہو جاتا ہے. کس کا؟ جو کسی شیخ کو بھی اگر جاگتے دیکھے کہ آقا کے ساتھ بیٹھا ہوا اللہ، وہ مرتے دم تک سوال جواب نہیں کرے گا، اور مرتے دم تک شیخ کو نہیں بھولے گا، اور خود بخود فنا شیخ میں ہوگا کہ انہوں نے رکھا ہوا ساتھ اس کو اللہ. اور جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی شک میں رہے گا سوال. یہ قسمت کی بات ہے، کیونکہ آقا کے شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تو کسی کو اتنی آسانی ہو جاتی ہے، اس کے وشواس ختم ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے امتحان ہے خدا اس کو نکالے، وہ پھر سوال جواب شک کی باتیں سوچے اندر ریلیں چلاتا ہے. تو فنا فی الشیخ کہاں وہ ہوگا؟ اور اولیاء اللہ کا بالاتفاق مسئلہ ہے بغیر اختلاف. جب تک فنا فی الشیخ نہیں ہوگا خدا رسول کو نہیں دیکھ سکتا. فنا فی الشیخ ہوگا تو تب ہوگا. ایک فنا فی الشیخ اسباب سے سورس سے مشقت ہے، ایک فنا فی الشیخ خدا نے عیان دکھا دیا اس کو کہ شیخ آقا جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اس کے سوال جواب ساری عمر کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا ادب اس کو آتا ہے کہ ادب کی انتہا کر دیتا ہے. تو یہ خدا کرے یہ آسان طریقہ ہو جائے تو اچھا. یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اس کو آقا جی نظر آئے، پھر اس نے آ کے شیخ کو کہا کہ میں نے دیکھا آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایسے جملے کہنے والے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو آسانی ہوگی اس میں سوچنے میں، اس لیے میں نے آپ کو کل پرسوں وظیفہ دیا تھا. اس کی شہرت نہ کریں، جو چاہے کہہ لیا کرے، جو چاہے نہ کہے. تو اگر کہنا چاہے جب نماز ختم کر کے اٹھے اپنی تو یہ جملے دو بول لیا کرے، یا وجہ اللہ یا وجہ النبی. اس میں ایسا تصور کرے کہ شیخ صاحب میں ساتھ جملہ کہہ رہے ہیں اور مجھے نبی کریم کے آگے پیش کر رہے ہیں. یہ نیت کرے، نیت پر ہوتا ہے. اور جو چاہے ایک تسبیح کی پڑھ لے روز، یا وجہ اللہ یا وجہ النبی. اور تصور کہ شیخ بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجز کر رہے ہیں کہ اللہ کے بعد میں آپ کا وسیلہ تھا ان کے لیے، یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ تصور کرے شیخ اس کے ساتھ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے. یہ تصور کیا کرے شیخ اس کے ساتھ ہے اور آقا جی کے ساتھ سامنے یہ کہہ رہا ہے، مجھے بھی کہلوا رہا ہے اللہ. یہ چاہیں تو 3 دفعہ کہیں، شہرت نہ کریں. کی طریقت میں اندھا ہو کے چلنا ہوتا ہے. پھر لوگ کہاں سے نکالا، کہاں سے کیا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے ہے. تو سوال جواب کا تو رستہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو اندھا ہو کے چلے. کسی کو کچھ تھا، کچھ ایسا مسئلہ سوچتا تھا یا نہیں سوچتا تھا، تو ڈرتا ہوا آیا شیخ کے پاس، کہنے لگا آقا جی نے کہا یہ رستہ اندھا ہو کے چلنے کا ہے. اس سے پھر وہ کچھ سیدھا ہو گیا. آپ نے ایسے واقعات نہیں سنے؟ شیخ اس کو کہا آج عشاء کی نماز نہ پڑھنا. واقعہ گھڑی گھڑی دوران کا وقت جائے گا. اس میں کتنا وہ معاملہ ہوا اس کا. شیخ روز پڑھتے ہیں، آج عشاء کی نماز نہ پڑھنا، ایسے سو جانا. کر لینا تھا. اس میں کچھ گڑبڑ کی تو کچھ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا، کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. تو یہ اندھا ہو کے چلے. لیکن اندھا ہو کے تب چلے جب اس کے اندر یقین بیٹھ جائے. اس کے بعد پہلے نہیں. اس شخص کے پاس جب میں دل جوڑتا ہوں یا اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے دین دنیا آسانیاں لگتی ہیں. جب تک یقین نہ آئے اندھا ہو کے نہیں چلنا ہے، ہلاک ہو جائے گا. کہ کہتے ہیں لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں کچھ جاننا ہے تو پہچان پیدا کر. یہ یقین کے بعد کون سا یقین؟ اس شیخ کو آزمائے ادب کے ساتھ، اس کے ساتھ دل جوڑے، اس کو ہدیہ دے، اس سے محبت کرے اور دل میں ادب کے ساتھ شرطیں رکھ لے. اگر یہ کام ہو جائے یا فلانی چیز ہو جائے تو میں شیخ کو مان لوں گا.
تو خدا اگر وہ چیزیں اس کی کر دیں اور اس کو دنیا میں بھی آسانی نظر آئے، مصیبتوں میں بھی آسانی نظر آئے، رزق میں بھی برکت آئے، گھر سے مصیبتیں دور ہو جائیں، دشمن جو سے دشمنی کرے اس کو ذلیل کرتا دیکھے، یہ بڑی دلیل ہے۔ اور طاعت میں خدا کی اور آقا کی محبت میں اس کو اضافہ ہو، خیر پہلے نماز یہ پڑھتا تھا، مشقت سے پڑھتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا، اب نماز پڑھنے میں آسانی، وقت میں برکت، بہت چیزیں ہیں۔ جب یہ نوٹ کرے پھر اس کے پیچھے اندھا ہو کے چلے، پہلے اندھا ہو کے نہ چلے، یقین کے بعد۔ اور یقین کی صورت یہی اس کو ہو سکتی ہے کہ اس سے دل ملائے، اس سے محبت کرے اور غائبانہ اس کے لیے دعا کرے، یہ چیزیں کرتا رہے۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد اس کو رحمت نظر آئے، مصیبتیں دور نظر آئیں، یا آقا جی کی زیارت نصیب ہو جائے، تو پھر تو اس کا یقین میں فرق نہیں آنا چاہیے نا۔ تو ان چیزوں کے بعد پھر یقین میں اضافہ ہوگا اس کا، پھر آگے معاملہ وہ خود ہی چلا لے گا۔ لیکن جب تک یقین کی صورت نہیں پیدا ہوگی تو کیا کہا، ادھر بھی سنتے ادھر بھی سنتے، نظر تو کچھ نہیں آیا۔ تو یقین کے لیے اسے کچھ نہ کچھ خدا ظاہر کر دیتا ہے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے جو میں نے سمجھایا ہے، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں اب، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا جی کہ صبح ہو شام کی انتظار مت کرو، کیا مطلب، کیا فرمان ہے نبی کے کہ شام تک کچھ حادثہ پیش آ جائے یا دنیا سے چلے جاؤ تو شام کو انتظار نہ کرو، تو کیا مطلب؟ اس سے مفہوم نکلتا ہے ایمان کے کاموں میں جلدی کیا کرو، نمازوں میں جلدی کیا کرو، ثواب کے کام جلدی کیا، دنیا کے کام آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، کہ موت بتا کے نہیں آتی ہے، اچانک آتی ہے۔ ہاں تو پھر اس وقت کیا کرو گے؟ اور اچانک موت سے نبی کریم نے پناہ مانگی ہے، تو کوئی بھی اس کو خبر نہیں کس وقت آ جائے، صحت میں آ جائے یا بیماری میں آ جائے یا بیٹھے بیٹھے کوئی بھی سبب نہیں تھا، ایسے ہی کہتے جی دل کی حرکت بند ہو گئی، تو آپ اس چیز کی تعیین نہیں کر سکتے۔ تو پھر نبی کریم کی یہ باتیں ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اگر رات کو سو کا وصیت لکھ کے سب ہو سکتا ہے اٹھو ہی نہ، ان کی باتوں کو بہت اہمیت دیں آپ، ہاں ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اچھا جی 13 منٹ رہ گئے ہیں، بھائیوں نے مشورہ دیا ہے میں ہفتے میں ایک دفعہ مسافہ ضرور کرتا ہوں، یہ میں نے کچھ طریقہ پہلے تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اپنی قیمت رکھنا، اپنی یعنی جیسے کچھ وزن رکھنا تھا، لیکن خدا نے کرم کے تقاضے سے، نہیں کہ میں اس کا واجب ہوں یا مستحق ہوں، کرم کے تقاضے سے مجھے آقا کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ کرم کا تقاضا ہے نا، بذات خود میرے اندر تو کچھ نہیں ہے کہ خدا کے سامنے میری کوئی ہستی نہیں ہے۔ جب انبیاء اپنی ہستی خدا کے سامنے نہیں سمجھتے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تقاضا کرم کے تقاضے سے میری جو ہستی ہے اس تقاضا کرم سے قرآن کی آیت کو سامنے رکھے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم پر خدا کوئی نعمت کرے تو اس کو بتا دیا کرو۔ تو اس شکرانے کے طریقے سے اس وقت سارے کائنات میں جو بات میرے پاس ہے، میں قسم کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن نبی پر جھوٹ نہیں بولوں گا، ساری کائنات میں نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اب میرے سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی اس لیے کہ میرا سفر اب آپ کی مرضی، آپ کی مرضی جیسے کیا ہو، پھر مجھے نہ ڈھونڈنا۔ لوگ موت سے ڈرتے کیوں؟ کروڑ موتیں ہونی ڈرنا چاہیے، کیوں؟ ہم لوگوں نے آقا جی کے ساتھ موافقت کی ہوئی ہے، آقا جی بے وفاؤں کو نہیں چھوڑتے، ظالموں کو نہیں بھی سفارش کرتے ہیں، تم بچے بچائیں، آج جانا ہے کل جانا ہے پرسوں جانا ہے، ہزاروں گئے۔ اس چیز کو نہیں سوچنا چاہیے، اس چیز کو دوسرے رنگ میں سوچنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنا تعلق خدا رسول سے بنا لے، اور تعلق بنانے کی اس کو آسانی اگر خدا نے کر دی ہے، ایسا شیخ مل گیا جس پر
جس پر اس کو یقین ہے یہ ہمارا تعلق خدا رسول سے بنا سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت کا رابطہ رکھ رہے ہیں، اور نسبت سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فیض میرے ہوتے ہوئے میرے نہ ہوتے بھی جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ایک چیز کا خیال کریں کہ اس چیز کو سوچا کریں، موت سب کے لیے ہے، اور آقا جی نے اس کا ذکر کیا ہے، اکثر ذکر حازم اللذات، موت کو بہت یاد کیا کرو۔ تو ہماری تمہاری دوستانہ ہے دل کا محبت کا، تو میں نے کہا تم نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے، تو اپنے ہمارا تمہارا دوستانہ پکا ہو جائے بس۔ اور شیخ مر نہ جائے یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں، یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں۔ ساری دنیا گئی، انبیاء گئے، اولیاء اللہ گئے، آقا جی دنیا سے جام میں تم نے بھی جانا ہے، لیکن ہمارا تمہارا جو اصل بنیادی چیز ہے وہ مرکز ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کی محبت کے رابطے کی جو باتیں میں آپ سے کی ہیں یہ آپ کے پاس رہنی چاہیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے کسی صورت میں، سمجھ گئے نہیں؟ اس سے ہٹ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا، لیکن اس سے آپ نہیں ہٹے تو ہم ادھر بھی اکٹھے ہیں ادھر بھی اکٹھے ہیں، ہاں جدا نہیں ہے، بس بیچ میں ایک تھوڑا سا جیسے فاصلہ آئے گا، ایسے کر کے ایسے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ موت کو یاد بہت کرو، تو اس چیز کو یاد رکھیں اور بھولے نہیں، اور اس میں یا موت اچانک آتی ہے ایک دم نہیں آتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو احتیاطاً چیزیں بتا دی ہیں جن کو میرے پر یقین آ چکا ہے اللہ کے فضل سے، یا ایسے ان کی کیفیت مشاہدے یقین پہ بن گئے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ یہ بوڑھا جون سا بیٹھا ہے نا اس پر کرم ہے جو اس کے ساتھ ملتا ہے بولے ہم نے یقین کیا ہے جھوٹا نہیں ہے۔ عزت کائنات میں اگر کوئی ہے خدا سے ملانے والا آسانی سے، بس تم اس سے دل ملا لو تمہارا معاملہ بن گیا، یہ جھوٹ نہیں ہے واللہ۔ باقی کہ یہ وہ نہ ہو یہ نہ ہو، یہ مرنا نہ ہو جینا نہ ہو، اس میں نہ پڑیں زیادہ۔ یہ ایک جگہ ہے جو ادھر سے جا کے ادھر چلا جانا بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی سوچیں نہ زیادہ کیا کریں، میری ماں نہ مر جائے میرا باپ نہ مر جائے میری دادی نہ مر جائے میرا نانا نہ مر جائے، میں کہیں نہ مر جاؤں، تو یہ کوئی عقل کی باتیں، سب نے مرنا ہے۔ اور آقا جی سے مرنے کا تذکرہ کیا کہ موت کو بہت یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ کہ تم ایمان کے کاموں کو پھر پہلے کرو گے، اور جو بیکار چیزیں ہیں اتنی ضروری نہیں ہیں ان کے پیچھے زیادہ نہیں لگو گے۔ یہ ہمارے نبی کی ہم کو آپ کو وصیت ہے، کیا اکثر الذکر، بہت یاد کیا کرو موت کو، تو اس میں بہت فائدہ ہے۔ اور نبی کریم کلام کو بے حد اہمیت دیں۔ تو آج سے کل سے پرسوں سے میں کہتا رہتا ہوں موت کو بہت یاد کرو۔ کیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو پتہ جتنا بھی یہاں کرو فائدہ نہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ پھر فائدہ کس چیز میں ہے؟ آخرت کے جو اعمال ہیں وہ تم کو خدا سے قریب، اس میں فائدہ ہے۔ اس میں بھی فائدہ نہیں ہے اتنا آخرت کے اعمال میں جتنا عشق رسول میں فائدہ ہے۔ اور اس کے رسول میں جس کا دل لگ گیا، نیت ہو گئی ہے پکی، عمل چاہے اس کے کمزور ہوں لیکن نیت اس کی صحیح تھی، تو اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آقا جی کی نیت کی وجہ سے اس کو خدا سے ملا دیں گے۔ اور اس کی حالت یہ ہوگی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان چیزوں کو عقل سے سوچا کریں۔ عوام الناس یا لوگ بعض لوگ ہیں ایسی چیزوں سے ہوتے ہیں، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آقا جی کہتے ہیں من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرتا ہے اور اچھا نہیں سمجھتا، خدا بھی اس کا آنا اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ موت سے محبت کریں، اور ایسی دعائیں ہیں مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ موت کو ہم کو محبوب کر کہ جس سے تیری ملاقات جلدی ہو جائے، تیرے رسول سے ملاقات جلدی ہو جائے۔ ہاں تو ان چیزوں کو کچھ علم کے ذریعے کچھ آقا جی کی باتوں سے سوچا کریں، تو ایسے شور مچانا، عورتوں کی رونا بیکار۔ تھوڑی دیر کی رو لیا، تھوڑا سا پھر ہنسنا شروع کر دیا کہ اللہ کی رحمت سے غصے پہ غالب ہے۔ جب کہ غصے پہ رحمت غالب ہے ہم لوگ پار ہی پار ہیں۔ اور جب بیچ میں وسیلہ اتنا زبردست ہے حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی چوکھٹ سے چمڑے ہوئے ہیں، ان کی یاد سے ہم بھولتے نہیں۔ عمل کم ہو زیادہ ہو لیکن ان کی یاد دل میں میرا خیر سب کے رہتی ہے۔ پھر تم کو کیا ڈر ہے ان کے ہوتے ہوئے دنیا میں؟ خلاص ٹھنڈے ہو گئے ہوں، ٹھنڈے ہو جاؤ
چلے بھائی کچھ پڑھیں، کچھ تھوڑا سا خوش رہو ہر وقت، ہاں ہر وقت خوش رہو، اس لیے کہ ہم کو سہارا جو سا ہے عارضی سہارا نہیں ہے، آقا جی کا سہارا ہے، اور جس نے ان کی طرف نسبت میں رسول اللہ کے ہاتھ شیخ کو دیا ہوا ہے یا شیخ سے عہد کیا ہوا ہے، ہاں جی، اور شیخ نے جو باتیں آقا جی کی سنائی ہیں کہ طریقہ ادریسیہ میں آقا جی اس کے ضامن اور کفیل ہیں، جب تمہارے ہمارے ضامن اتنی بڑی ہستی ہے حضرت محمد مصطفیٰ، پھر آپ کو کیا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہاں احترام کا ڈر ہونا چاہیے، جس بات کو اہمیت دیتے ہیں آپ اس میں لاپرواہی نہ کریں نمازوں میں، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں آپ سے ہو جائیں تو توبہ کر لیں، اس میں بھی آسانی کی ہے، کہ جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے فرمایا کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں پر یقین پہ رکھیں، اور ہم رحمت العالمین کی نسبت میں ہیں، ہمیں ہر طرح سے امان، دنیا میں امان ہے، آخرت میں امان ہے، قبر میں امان ہے، اگر ہم نے ان سے محبت کا رشتہ نہ توڑا۔ محبت کا رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ آپ نے نبی کریم کے حکموں کی لاپرواہی کی، نمازیں چھوڑنی ہیں، اور جو ان کی سنتے تھی حکمن، مثلا داڑھی اس کو مونڈ دیا، اور بھی ایسی باتیں تھے چھوڑ دیا، اور داڑھی کو تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، 2 انچ تو ضرور رکھے، زیادہ ہو جائے اچھا، اور مٹھ رکھے تو اور اچھا ہے۔ اگر اس کے دل میں جو بعض مجذوب اولیاء اللہ ہوتے ہیں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتے، آقا نے ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور جو بعض اولیاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز میں جیسے حکمت سے کام لیتے ہیں، کہتے جیسی اس کی حالت ہو ویسی داڑھی رکھ لے، چلو کیا چاہیے تم، ہاں۔ ایسے جوانوں کو میں حکمت تو نہیں کہتا ہوں، مشورہ کہتا ہوں، وہ بھی حکم نہیں ہے کہ 2 انچ داڑھی کافی ہے یا 2.5 انچ بس، جب عمر بڑھتی جائے پھر بڑھاتے جائے تھوڑا تھوڑا، 2 انچ بھی کافی ہے، مطلب داڑھی نظر آئے۔ اور آقا جی نے داڑھی کی حد نہیں رکھی، حد نہیں رکھی، بس اتنا کہا قص الشوارب واعف اللحی، مونچھوں کو کاٹا کرو، تو کبھی اس طرح نہ پھرائے بھول کے بھی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کاٹو، تو تم کیوں اس طرح پھراتے ہو؟ کیا حکم نہیں ہے، پسند تو ایسی کی ہے نا، تو آپ کبھی اس طرح نہ پھرائیں، داڑھی پہ کاٹ دے ایسے مونچھیں فرسٹ کلاس جیسے کٹ نیچے رکھیں، عورت آپ کو دیکھے آپ کی حد سے خوش ہوئے گا، ہاں، اور داڑھی تھوڑی بڑھا دیں، 2 انچ 2.5 انچ، جو جوان ہے 2 انچ بھی کافی ہے، ذرا بڑھ جائے، اور جب عمر بڑھتی جائے تو پھر بڑھاتے جائیں، کیونکہ یہ بھی میں حکمت سے کہتا ہوں، لیکن اس حکمت کو نہ سمجھے میری طرف سے ہے، کسی طرف سے ہے، اللہ تو سمجھ جائیں، سمجھ گئے، ہاں، تو پھر میں ایسی باتیں کون تم کو بتائے گا، تو اس کو یاد رکھیں، 2 انچ جب عمر بڑھتی جائے بڑھاتے جائیں۔ آقا جی کو کلام میں کمال دیا گیا ہے، کیا بس داڑھی بڑھا لو، یہ نہیں کہ ادھر دھندی تک بڑھا لو، نہیں کیا بالکل مونڈ دو، کیا بڑھا لو بس، وہ تمہاری حالات میں، اور ادھر ادھر سے بال جو سے یہ اٹھا دیا کرے، خوبصورتی نظر آئے، ہاں، کیونکہ آقا جی نے یہ بھی تو حدیث میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے آدمیوں نے زینت کرنی چھوڑ دی تھی، ادھر بار زینت نہیں کرتے تھے، خوبصورتی نہیں کرتے تھے، تو پھر کیا فرمایا، کتنی مصیبت ان پہ آئی، فَزَنَتْ نِسَاؤُهُمْ، ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں، خاوند کو دیکھا بھوت بنا ہوا ہے۔ اب بعض لوگوں کو میں نہیں کہہ سکتا، مجذوب ہیں، ان کی عقل ایسی ہے، ادھر تک بات، جوان بھی بعض ایسے ہیں۔ اب یہ مولویوں کی گڑبڑ ہے، نہیں گڑبڑ ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہیں وہ فرسٹ کلاس بنائے ایسا، ہاں جی، ہاں، پھر ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کسی عقل کسی صلاحیت نہیں، آدمی چپی ہو جاتا ہے۔ ادھر حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا، کیا جس کا مفہوم تھا، کیا جن بھوت بنے ہوئے، ٹھیک کرو اپنے کو۔ اور آقا جی کی بات کی بڑی اہمیت ہے کہ بنی اسرائیل کے آدمیوں نے زینت چھوڑ دی تھی، تو عورت ایک ہی بات نہیں ہے، اپنے مرد کو خوبصورت دیکھے خوش رہتی ہے، تو کہا فَزَنَتْ نِسَاؤُهُمْ، ان کی زینت چھوڑنے سے ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہیں، دیکھا۔ تو بعض ایسے صوفی ہیں، ناسمجھ صوفی ہیں یا جاہل صوفی ہیں، کچھ نہیں کہتا میں، یہ اللہ کی گائے ہیں، اب ان کو کیا کہو، تم تو اچھے خاصے چلتے پھرتے منحوس ہو، کوئی ڈبل ایم اے ہے، کوئی سنگل ایم اے ہے، کوئی پتہ نہیں میٹرک ہے، کوئی پتہ کتنی ڈگریاں لی ہوں، آپ کی اگر عقل ٹھیک نہ ہو آپ نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، ہاں،
اس لیے ہمیں ضرورت کیا کہ بہت سخت ضرورت ہے، ہماری زندگی، حیات، ایمان کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. ان کی بات آپ کے کان میں پڑے، جیسے محبت والے تھے، ہماتن گوش ہو جا، پورا کان بن جا. بالکل خدا توفیق دے. جس سلسلے میں ہم لگے ہوئے ہیں تمہاری آل اولادیں اس میں لگیں انشاءاللہ، اور ایسی لگیں ان کا آقا جی کی ضمانت اور کفالت نصیب ہو، اور اس چیز کو واللہ جھوٹ نہ سمجھے، حقیقت ہے. ہاں جیسے بھی حالات ہوں، لیکن جب وہ آپ کے ضامن ہیں، کفیل ہیں، آپ کو دنیا آخرت میں ڈر سب ختم ہے، لیکن احترام کا ڈر ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے. خدا توفیق دے گا انشاءاللہ. پیار کر ٹوٹ کر، کس سے؟ محمد سے. دنیا آخرت امان. کچھ سمجھے ہیں؟ ان کی عنایت کی نظر اس طرف اب زیادہ ہے، تو جملہ کہہ لیں میں سرداری کا، تاکہ کرم جوش مارے. اوف اوف اوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ دخیل اللہ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی 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 یا وجہ اللہ یا وجہ النبی